درود شریف جو ہے وہ ایک مسلمانوں کے پاس اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. دیکھیں یہ بخاری مسلم میں جو صحابی یہ حدیث روایت کرتے ہیں نا درود ابراہیمی کی، تو وہ کہتے ہیں میں تمہیں ایک تحفہ دوں جو میں نے نبی الاسلام سے لیا ہے، وہ اس کو تحفہ کہتے ہیں. تو وہ پھر آگے درود ابراہیمی والی حدیث سناتے ہیں. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں میں نے نبی الاسلام سے خود سنا تھا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پہ درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے اور اس کی پوری سند جو ہے المستدرک الحاکم میں کہ نبی الاسلام ایک دن مسجد میں ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا کہا آمین، دوسری پہ رکھا کہا آمین، تیسری پہ رکھا کہا آمین. صحابہ نے کہا آج آپ نے وہ عمل کیا جو پہلے نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے میری دعا پہ آمین کہنا ہے. جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. میں نے کہا آمین. اور تیسری سیڑھی پہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اچھا یہ ترتیب جو ہے نا ان تینوں باتوں کی مختلف روایتوں میں مختلف ملتی ہے، بل باتیں یہ تین ہی ہیں. سینسٹیو ایشو ہے. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مجلس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ضروری ہوتا ہے. مسند احمد میں فضل الصلاۃ علی النبی اور باقی کتابوں میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مجلس میں جائے اور بغیر اللہ کا ذکر اور درود شریف کے اٹھ جائے تو قیامت والے دن جنت میں بھی پہنچ جائے تو اسے اس بات پہ حسرت ہوگی جب وہ اجر دیکھے گا کہ یار میں کاش جو ہے وہ درود اور اللہ کی حمد کے بغیر نہ اٹھتا. اور وہ جو ترمذی میں حدیث ہے نبی الاسلام بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز کے ساتھ فوراً ہی دعا شروع کر دی بغیر حمد و درود کے. آپ علیہ السلام نے فرمایا سائل نے جلدی کی. ایک اور دوسرا شخص آیا، اس نے نماز کے بعد حمد بیان کی، پھر درود شریف پڑھا، پھر دعا مانگی تو آپ فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. پھر جو پہلے آیا تھا اس کو آپ نے کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہے، جب بھی تم نماز میں دعا مانگو یا نماز کے بعد تو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگو، جیسے ہم نماز میں بھی کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اللہ کی حمد ہے، پھر نبی السلام پہ سلام ہے، پھر درود شریف ہے، پھر اینڈ پہ دعا ہے. یہ ترتیب ہے. تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھو. درود شریف جو ہے وہ یعنی مسلمانوں کا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے.